سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ عز وجل ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ویدک وکل عضو منک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ومن الشاکرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، دروس اللغت العربیہ کا بک 3 کا مطالعے کا سلسلہ ہم نے ان نشستوں میں الحمدللہ شروع کر رکھا ہے. آج ترتیب کے اعتبار سے لیسن نمبر 16 السادسہ عشرہ ہم نے پڑھنا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ 15 لیسن تک ایک حصہ ایسا ہے جس کی ہم تکمیل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے فعل بھی اگرچہ پڑھا، اسم بھی پڑھا، کنڈیشنل سینٹینسز بھی پڑھے، اور اس حد تک ہم نے گرامر کو مکمل کر لیا کہ جو فعل کا صرف 3 لیٹر کا رول تھا اس میں کیا کیا ترکیب اور ترتیب ہو سکتی تھی وہ سب ہم نے دیکھ لی. اسم کیسے کیسے اپنی حالتوں کو بدلتا ہے، اسم کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے، یہ ساری کنڈیشن ہم نے دیکھ لی. آج سے ایک دوسرا حصہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھو، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کنڈیشنل سینٹینسز کی مثال کے طور پر ایک حدیث پڑھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف اس حدیث کا ہم ترجمہ کر لیں. وہ اگرچہ روزے کے حوالے سے ہے، اور روزے کے حوالے سے تھوڑی دیر بعد ہماری گفتگو انشاءاللہ ویسے بھی ہوگی، تو وہاں یہ حدیث اپنی تفصیل کے ساتھ بھی آ جائے گی. اس وقت صرف یہ دیکھنے کے لیے ایک بازگشت کے طور پر کہ یہ جو ادات الشرائط ہیں، ادات الشرط کس طرح استعمال ہوتے ہیں. حدیث آئی ہمارے سامنے کہ اذا صمت فلیصم. بیسیکلی یہ 3 لفظ پر اگر آپ غور کر لیں تو باقی بات سمجھ آئے گی. اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ویدک وکل عضو منک. دیکھیے اذا کیا ہے؟ ادات الشرط ہے نا. ادات الشرط ماضی کے ساتھ آتا ہے اور میننگ کو مضارع میں لے کر جاتا ہے. وہ اذا صمت، یہ کیا ہے؟ صمت یہ ادات الشرط ہے، یہ فعل و شرط ہے، یہ ماضی ہے، تا فاعل ہے. الفاء واقعۃ فی جواب شرط. کیونکہ لام الامر کا یوز ہو رہا ہے، تو گویا یہ تلبیہ ہے نا. یسم مضارع مجزوم ہے لام الامر کی وجہ سے، اور ہوا اس میں فاعل ہے.
سمع مفعول بہ مضاف کا مضاف الیہ، اسی طریقے سے یہ مفعول بہ مضاف کا مضاف الیہ، یدا مفعول بہ مضاف کا مضاف الیہ، کل مفعول بہ مضاف عضو مضاف الیہ، اور یہ جار مجرور. ٹھیک، اس وقت ہم ترجمے سے زیادہ نہیں دیکھیں. اذا صمت، جب تو روزہ رکھے، تو کون کون سی چیزیں روزہ رکھیں پھر ساتھ؟ فل یصم، تو چاہیے کہ پھر روزہ رکھیں. کون کون سی چیزیں؟ سمع کا، تیرے کان بھی روزہ رکھیں، و بصر کا، اور تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، و ید کا، تیرے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، اور وکل عضو من کا، تیرے جسم کا ایک ایک حصہ روزہ رکھے. لیکن اگر روزہ صرف معدے نے رکھا ہے تو آنکھ بے حیائی سے باز نہیں آئی، زبان غیبت اور چغلی سے باز نہیں آئی، اور ہاتھ حرام خوری سے باز نہیں آیا، اور باقی جسم بھی سارا اپنے اپنے کاموں پہ لگا ہوا ہے، انہی حرام خوریوں پر جن پہ رمضان سے پہلے لگا ہوا تھا. تو سوچے کہ کس چیز نے روزہ رکھا ہے میری نے؟ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انسان سارا دن بھوک پیاس کاٹے. اگر اس پروٹوکول کے ساتھ اس نے روزہ نہیں رکھنا جس پروٹوکول کے ساتھ روزہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے رکھا جائے. تو بار یہ جملہ شرطیہ ہمارے سامنے آیا. ایک بازگشت ہم دوڑاتے ذرا پیچھے مڑ کر، فعل جو ہے ہم نے اس انداز سے بھی دیکھا فعل کو کہ فعل یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے، یا پھر ہم نے امر کو بھی دیکھ لیا تھا کہ فعل امر بھی ہوتا ہے. پھر ہم نے فعل کو اس اعتبار سے بھی دیکھا کہ فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے. پھر ہم نے فعل کے مختلف پیٹرنز دیکھے. 6 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے فعل کے نا، 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے. اور اس فعل کو، یہ جو جن ابواب کو ہم نے دیکھا، یہ الثلاثی کہلاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن جب ہم نے فعل پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا جی کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ فعل کی ایک بلڈنگ ہے جس میں 3 کمرے ہیں. پہلا کمرہ فا کہلاتا ہے، دوسرا عین کہلاتا ہے، اور تیسرا لام کہلاتا ہے. ان کو پھر ہم کلمات کہتے ہیں. یہ فا کلمہ کہلاتا ہے، یہ عین کلمہ کہلاتا ہے، یہ لام کلمہ کہلاتا ہے. اس کو ہم فرسٹ ریڈیکل کہتے ہیں، اس کو ہم سیکنڈ ریڈیکل کہتے ہیں، اس کو ہم تھرڈ ریڈیکل کہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو فرسٹ ریڈیکل ہے یہ ہمیشہ فتح کے ساتھ آتا ہے، اور جو سیکنڈ ریڈیکل ہے، یہ تھرڈ ریڈیکل، یہ بھی ہمیشہ فتح کے ساتھ آتا ہے. یعنی ماضی کے پیٹرن کی ہم بات کریں، اور یہ ہوتا ہے مبنی ہے. جتنی بھی چینجز ہیں حرکات کی وہ عین کلمہ کے اوپر واقع ہوتی ہیں. یعنی عین کلمہ کبھی فتح کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، عین کلمہ کبھی ضمہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، عین کلمہ کبھی کسرہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اور اسی کا جب ہم نے مضارع دیکھا تھا، یعنی یہ ماضی کا پیٹرن ہے، تو ہم نے کہا جی کہ مضارع جو ہے اس سے پہلے علامت المضارع آ جائے گی یا، تا، حمزہ یا نون. گویا یہ سب علامت مضارع آ جائیں گی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو فا کلمہ ہے یہ مضارع میں سکون لے لیتا ہے، اور جو لام کلمہ ہے یہ مضارع میں ہمیشہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک. اور عین کلمہ جو ہے اس پر ضمہ، فتح، کسرہ کچھ بھی آ سکتا ہے. گویا چاہے ماضی ہو
چاہے مضارع ہو، جتنی بھی چینجز ہیں وہ عین کلمہ لیتا ہے. ماضی میں فا کلمہ اور لام کلمہ ہمیشہ فتح کے ساتھ آتے ہیں، اور مضارع میں فا کلمہ ہمیشہ سکون کے ساتھ اور لام کلمہ ہمیشہ ضمہ کے ساتھ آئے گا. اس کی چینجز کے ساتھ جو ابواب بنے وہ ابواب ثلاثی مجرد کے ابواب کہلاتے ہیں. ثلاثی مجرد کے ابواب. پہلا باب جو ہے یہ باب نصرہ کہلاتا ہے. نصرہ جیسے کتب یکتب، یہ باب نصرہ سے. قتل یقتل، نصر ینصر. دیکھیں عین کلمہ ماضی میں فتح کے ساتھ، مضارع میں ضمہ کے ساتھ اگر کسی فعل پر آئے گا تو وہ باب نصرہ کا فعل کہلائے گا. دوسرا باب اس میں جو بنتا ہے وہ باب ضربہ بنتا ہے. جیسے جلس یجلس. یہاں دیکھیں کیا ہوا کہ عین کلمہ ماضی میں فتح کے ساتھ لیکن مضارع میں کسرہ کے ساتھ. تیسرا باب ہے باب فتح. باب فتح ہی کو اگر دیکھ لیں ہم تو یہ فتح یفتح، ماضی عین کلمہ فتح کے ساتھ، مضارع بھی عین کلمہ فتح کے ساتھ. نمبر 4 باب سمع. علم یعلم، ماضی میں عین کلمہ کسرہ کے ساتھ جبکہ مضارع میں عین کلمہ فتح کے ساتھ آ رہے ہیں. دوسرے دو باب ذرا ریئر یوز ہوتے ہیں لیکن بہر یوز ہوتے ہیں. باب حسب، حسب یحسب. ماضی کسرہ کے ساتھ، مضارع بھی کسرہ کے ساتھ. باب سمع سے اسی لحاظ سے مختلف ہے. یہاں ماضی کسرہ کے ساتھ تھا لیکن مضارع فتح کے ساتھ تھا. یہاں ماضی بھی کسرہ کے ساتھ، مضارع بھی کسرہ کے ساتھ. اور آخری باب جو ہے باب کروما. کروما یکرم، ماضی ضمہ کے ساتھ، مضارع بھی ضمہ کے ساتھ. باب نصرہ کے ساتھ اس کا یہی فرق ہے کہ باب نصرہ میں عین کلمہ مضارع میں ضمہ کے ساتھ ہے، یہاں پہ بھی ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن باب نصرہ ماضی میں فتح کے ساتھ ہے جبکہ باب کروما ماضی میں بھی ضمہ کے ساتھ ہے. تو یہ ڈفرینٹ پیٹرن تھے. یہ 6 باب ہیں ٹوٹل جو ثلاثی مجرد کے بنتے ہیں. آگے چلتے ہیں. فعل کی تقسیم اب اس اعتبار سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فعل جو ہے یا تو ثلاثی مجرد ہوتا ہے یا رباعی مجرد ہوتا ہے. یعنی فعل یا 3 لیٹر ہوگا یا 4 لیٹر ہوگا. جیسے دخل 3 لیٹر فعل ہے لیکن ترجمہ
زلزل، بسملہ، یہ سارے 4 لیٹر ہیں. ابھی تک ہم نے 4 لیٹر فیل نہیں پڑھا نا، اب آئیں گے 4 لیٹر فیل بھی ہم پڑھیں گے. تو فیل یا ثلاثی مجرد ہوگا یا فیل رباعی مجرد ہوگا. اور پھر اس میں آگے تقسیم ہے کہ اس میں اگر کچھ اور اضافے ہوں گے تو پھر وہ ثلاثی مزید ہوگا، اور اسی طریقے سے اس میں اگر ہوگا تو پھر وہ رباعی مزید کہلائے گا. تھری لیٹر میں ایک لفظ بڑھا کر، ایک حرف بڑھا کر، 2 حرف بڑھا کر، 3 حرف بڑھا کر، 4 حرف بڑھا کر فعل کے میننگ میں چینجز ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ میں. تو اس کے ڈفرینٹ یوزیج ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے، مزید ثلاثی کے بھی، مزید رباعی کے بھی. اس وقت ہم ثلاثی مزید کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے باب 16 سے، وہ ثلاثی مزید کا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ ثلاثی مجرد سے پھر ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد سے پھر رباعی مزید ہے. ڈفرینٹ پیٹرن جو ثلاثی مزید کے بنتے ہیں، بنتے اسی سے 3 سے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے کینٹونمنٹس کے اور کارپوریشنز کے یا بلدیہ کے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں. آپ کو ایک خاص پیٹرن پر ایک مخصوص زمین کے اوپر مخصوص قسم کی کنسٹرکشن کی اجازت ملتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بلدیہ کا ایک نقشہ تھا جس میں 5 مرلے پر آپ کو اجازت تھی 3 کمرے بنانے کی. آپ نے 3 کمرے بنائے، ایک کو آپ نے فا کا نام دیا، ایک کو آپ نے عین کا نام دیا، ایک کو آپ نے لام کا نام دیا. روم نمبر 1 فا کلمہ تھا، روم نمبر 2 عین کلمہ تھا، روم نمبر 3 لام کلمہ تھا. اور یہ آپ کے اپرووڈ نقشے کے ساتھ بنی ہوئی بلڈنگ تھی. اس کو آپ نے کہا کہ یہ ثلاثی تھا. یہ وہ گھر تھا عزیر صاحب جس میں آپ رہ رہے تھے، 3 کمرے تھے. پھر وقت آیا کہ آپ کو احساس ہوا کہ یار سٹور ہونا چاہیے تھا اس گھر میں. سٹور نہیں ہے، یہ تینوں، ایک ڈرائنگ روم ہے، 2 بیڈ روم ہے، اس میں اب ہمارا گزارا مشکل ہو رہا ہے. اچھا اب جگہ یہی ہے تو نقشہ بھی اپرووڈ، اب آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے. آپ اب اندر کچھ کہانی کریں گے. تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے سٹور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اندر ایک دیوار کھینچ لی اور اس کو بھی یہی نام دے لیا کہ جی یہ بس یہی تھا. تو بس کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے اس کو تھوڑا سا سٹور کے طور پہ استعمال کر لیا. لیکن اب کمرے 3 کی بجائے بہرحال 4 ہو گئے، ایک دیوار اور کھینچنے سے بیچ میں سے. تو فیل بھی 3 لیٹر سے 4 لیٹر کی طرف چلا گیا. اس پر پہلے سے ہی حرکتیں یہ 2 موجود تھی، اور سے کہ آپ نے اس پر بھی، اگرچہ یہ ویریبل ہے اس پہ حرکت کوئی بھی آ سکتی تھی، اس پہ بھی فتح موجود تھی. اچھا اب اس کی کیونکہ کوئی لیگل پوزیشن تو تھی نہیں تو اس کو کوئی حرکت بھی نہیں ملی، یہ سکون کے ساتھ آیا. لیکن فعل ایک نیا بن گیا اور میننگ میں بڑا ڈراسٹک چینج بھی آ جائے گا، وہ ہم جب دیکھیں گے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ. اس وقت یوں بیٹھ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو ایک گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے اور میں آپ کو اس فیصل آباد شہر کی کارپوریشن کی حدود کے اندر سیر کرا رہا ہوں، اور میں صرف آپ کو بس باہر سے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ مراد کلاتھ ہاؤس ہے، یہ دیکھو یہ کریسن ٹیکسٹائل مل ہے، یہ دیکھو یہ نشاد مل ہے. تو باہر سے میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں کہ یہ بلڈنگیں یہاں کیسے بنتی چلی جا رہی ہیں. پھر ہم ایک بلڈنگ کے اندر داخل ہوں گے، پھر جب اندر بلڈنگ میں آپ کو لے کے جاؤں گا پھر اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے. اس وقت ہم صرف باہر سے ایک جسٹ برڈ آئی ویو جسے کہتے ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں. اب یہ جو بنا، یہ بیسیکلی یہ بن گیا. اوریجنلی اٹ واز فعل، now it became
فعل. ٹھیک ہے. میں اگر تھوڑی سی بلڈنگ اور یہ اوپر والا آ جائے گا نا بیچ میں, اگر میں یہاں بناؤں کچھ تو ٹھیک ہے. یہ ایک نیا باب بن گیا جس کو ہم نے فعل کہہ دیا. اب ایک آیا اور اس نے کہا کہ یار یہ وہ بھی یہیں رہ رہا تھا اسی طرح کے 5 مرلے کے گھر میں, 3 کمرے تھے اس کے پاس بھی. اس کے ساتھ ہوا کہ یار میرے پاس تو اب گاڑی ہے اور گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں میرے پاس کوئی بھی, اب کیا کروں. اس نے کیا کیا کہ اس نے تھوڑی سی باہر ایسے کچی کچھ اینٹیں کھڑی کر کے اوپر شیٹ سی رکھ کے ایک ہلکا سا گیراج بنا لیا باہر والی طرف. اندر اس کے وہی 3 کمرے تھے. لیکن کچھ کمپرومائز کرنا پڑا اسے, تو کمپرومائز سے اس کو تو حرکت مل گئی, اس نے سکون لے لیا. اب بھی یہ بلڈنگ یہ والی نہیں رہی, انکروچمنٹ ہو گئی, تھوڑی سی چینج آ گئی, تو یہ ایک نیا باب بن گیا. اس کو آپ نے نام دیا, یہ بھی یہاں سے ہی آ رہا ہے, افعل. ٹھیک ہے. اس کے آپ نے عین کلمہ میں چینج کی تھی, اس میں آپ نے فا کلمہ سے پہلے ایک چیز لے آئے. پھر ایک اور بلڈنگ آپ نے دیکھی, اس نے دیکھا جی کہ بچہ اب جوان ہو گئے, اس کو چھوٹا سا کوئی اسٹڈی روم الگ سے ملنا چاہیے, تو آپ نے ایک لائن اب اس خانے میں کھینچی اور اس کو الگ کر دیا اور اس کو حمزہ دے دیا آپ نے. اس میں کوئی چینج نہیں, یہ کمرہ پہلے سے بڑا تھا تو یہ حرکتیں اسی طرح ہی رہیں. آپ نے اس کو نام دے دیا فعل. یہ آپ کی بیسک فارم تھی. بیسک فارم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نمبر 1 تھا نا, یہ نمبر 2, یہ نمبر 3, یہ نمبر 4. بعض لوگ اس کو 3 پہ لے جاتے ہیں, اس کو 4 پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک. یہ 3 پیٹرن آ گئے. اب نمبر 4 پہ آئیں. یہ آپ کا نمبر 2 تھا, فعل. فعل نمبر 2 ہے, باب نمبر 2, اور الفابیٹ میں حروف ہجا میں تا لیٹر نمبر 3 ہے. الف با تا, 3 + 2 5 ہو گئے. ٹھیک. اب آپ کیا کریں, آپ نے دیکھا جی کہ اس نے نا ذرا ڈبل کام کر, اس نے باہر گراج بھی بنا لیا, اس نے اندر سٹور بھی کھینچ لیا. تو اس کو اس نے تا کہہ دیا اور اس کو حمزہ کہہ دیا. اب یہ بن گیا آپ کے پاس
تفعل. یہ 5 باب ہو گئے آپ کے, 1 2 3 4 5. فعل, فعل, افعل, فعل, یا اس کی ترتیب الٹی آگے پیچھے ہوتی ہے, تفعل. اب آپ پائیے چھٹے کی طرف. ونس اگین حرف نمبر 3, اور میں اگر جو ترتیب ہماری چل رہی ہے اس کے حساب سے کروں, اس کو 3 کہہ رہا ہوں, اس کو 4 کہہ رہا ہوں, پلس باب نمبر 3. اب یہ جو آئے گا یہ باب نمبر 6 بن جائے گا. باب نمبر 3 کیا ہے؟ باب نمبر 3 میں یہاں الف تھا آپ کے پاس, اور باہر آپ نے اسٹڈی روم بھی بنا لیا آپ نے, اور باہر آپ نے گراج بھی بنا لیا. اب یہ باب آپ کے پاس آ گیا. فعل ماضی کی شکل بن گئی تفعل کی. آگے چلیں. اسی بلڈنگ کو اب نئے صاحب اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کس طریقے سے اس میں انکروچمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی گراج کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہے اور اسی میں ایک چھوٹا سا سٹور بھی بنا لیتا ہے گراج کے اندر ہی. اب اس کو حمزہ کہتا ہے, اس کو نون کہتا ہے. ٹھیک. اب یہ جو باب بنتا ہے یہ باب کہلاتا ہے انفعل, اور یہ باب نمبر 7 بن جاتا ہے. ایک اور صاحب آپ ڈی گراؤنڈ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کچھ اور کام ہو رہا تھا. اس نے یہاں گراج بھی بنایا ہوا ہے, اس نے یہاں پہ بھی ایک انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. تو یہ نیا باب بن گیا افتعل. یعنی اس نے فا کلمہ سے پہلے بھی چینج کی, فا کلمہ کے بعد بھی تھوڑی سی انکروچمنٹ کر دی. یہ افتعل کہہ رہا ہے باب, اور یہ آپ کا فارم نمبر 8 آ گئی. اور پھر ایک آخری چینج, باقی فی الحال جو کمپلیکیشن ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اس نے باہر 3 بنا لیے ہیں, اندر وہی. تو یہ استفعل کہہ رہا ہے. جس سے استغفر بنتا ہے, استخرج. لیسن میں ہم جگہ جگہ دیکھتے آئے, وہ آپ سے کہہ رہے تھے استخرج, تو استفعل سے استفعل امر بن جاتا ہے. تو یہ استفعل, تو یہ 9th باب اندر. ویسے اس کو ترتیب میں 10th کہتے ہیں, 9th کچھ اور ہے, وہ ہم پھر دیکھیں گے اس کو. لیکن یہ ایک موٹی سی پکچر تمام افعال کی جو ثلاثی مجرد سے بنے مزید میں آ کر, ان کی ایک موٹی سی پکچر آ گئی. اب ہم واپس قرآن اکیڈمی آ گئے. یہاں سے ہم جب نکلیں گے تو اب میں آپ کو یہ فارم 2 کا فعل اندر لے جا کے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا تھا یہاں پہ, اور میننگ میں کیسے کیسے چینجز آئی ہیں اس کے لیے.